موسم کی بات کرتے ہیں۔ پنجاب میں آج سے 8 جولائی تک مونسون بارشوں کی پیش گوئی، الرٹ جاری۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ سمیت مختلف شہروں میں بارشیں ہوں گی۔ کراچی میں 7 اور 8 جولائی کو گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ دہی، سندھ اور بلوچستان کے کچھ اضلاع میں بارشیں متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 4 سے 7 جولائی کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گوجرانوالہ، لاہور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، جبکہ مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں آج سے 8 جولائی تک مونسون بارشوں کی پیش گوئی، الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ سمیت مختلف شہروں میں بارشیں ہوں گی۔ کراچی میں 7 اور 8 جولائی کو گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ دہی، سندھ اور بلوچستان کے کچھ اضلاع میں بارشیں متوقع ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 4 سے 7 جولائی کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گوجرانوالہ اور لاہور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ہے، جبکہ مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ وفاقی کابینہ سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ کابینہ اجلاس میں 9 نکاتی ایجنڈا زیر بحث آئے گا۔ افغان مہاجرین کی مدت کے قیام میں 6 ماہ کی توسیع ایجنڈے میں شامل۔ قومی سپورٹس پالیسی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ مہنگائی سمیت تمام مسائل ختم کر دیں گے۔ نواز شریف آئندہ انتخابات میں نون لیگ کی جیت کے لیے پرعزم، کہتے ہیں آئندہ انتخابات میں کامیابی کے بعد مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیح ہوگی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز 4 جولائی کو دبئی سے جدہ جائیں گے۔ نواز شریف 10 جولائی کو جدہ سے لندن اور مریم پاکستان روانہ ہوں گی۔ اپڈیٹ کریں، مہنگائی سمیت تمام مسائل ختم کر دیں گے۔ نواز شریف آئندہ انتخابات میں نون لیگ کی جیت کے لیے پرعزم ہے، کہتے ہیں آئندہ انتخابات میں کامیابی کے بعد مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیح ہوگی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز 4 جولائی کو دبئی سے جدہ جائیں گے۔ چودھری شجاعت کی پرویز الہی کو کاف لیگ میں واپسی کی پیشکش۔ چودھری شجاعت پرویز الہی کو منانے کیمپ جیل پہنچ گئے۔ چودھری پرویز الہی نے کاف لیگ میں واپسی کی حامی نہ بھری۔ چودھری برادران کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی کاف لیگ میں واپسی کی دعوت پر خاموش رہے۔ چودھری شجاعت کی پرویز الہی کو کاف لیگ میں واپسی کی پیشکش۔ چودھری شجاعت پرویز الہی کو منانے کیمپ جیل پہنچ گئے۔ چودھری پرویز الہی نے کاف لیگ میں واپسی کی حامی نہ بھری۔ چودھری برادران کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی کاف لیگ میں واپسی کی دعوت پر بالکل خاموش رہے۔ اور جمہوری احتجاج کے نام پر فوجی تنصیبات پر حملوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا سب کی ذمہ داری ہے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں۔ پیپلز پارٹی کا فلسفہ امداد نہیں تجارت ہے۔ جاپان سے سفارتی اور تجارتی تعلقات میں اضافہ چاہتے ہیں۔ جمہوری احتجاج کے نام پر فوجی تنصیبات پر حملوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کے عوام کے لیے اور جاپان کے عوام کے لیے ایک ہمارا ڈپلومیٹک ریلیشنز میں اضافہ کر کے، ہمارا اکنامک ریلیشنز میں اضافہ کر کے کیسے ایک دوسرے کے عوام کو فائدہ پہنچا سکتے۔ IMF معاہدے سے معیشت بہتر ہوگی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی نے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ ملکی برآمدات بڑھا کر معاشی استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ IMF معاہدے سے معیشت بہتر ہوگی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی پوری کوشش کی۔ ملکی برآمدات بڑھا کر معاشی استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر نے کہا پی ٹی آئی نے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ ملکی برآمدات بڑھا کر معاشی استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ IMF کے پروگرام کے بعد سب سے پہلا جو اثر پڑے گا وہ پاکستان کے روپے کی قدر مستحکم ہوگی، اور جو مسلسل گراوٹ ہو رہی تھی روپے کی قدر میں وہ تھمے گی، اور اس کے تھمنے سے جو درآمداتی مہنگائی ہمارے ملک کے اندر آ رہی تھی اس کا سلسلہ رکے گا، اور جب درآمداتی مہنگائی رکے گی تو یقیناً اس سے بجلی اور پیٹرولیم کے نرخوں میں اضافے کی رفتار بھی تھمے گی، اور یہ سب چیزیں پھر اگلے چند ماہ کے اندر مہنگائی میں کمی لانے کا باعث بنیں گی۔ پی ٹی ایم معاشی ترقی کو 6%
से मनफी पर ले आई रहनुमा पीटीआई हमाद असर का रद्द-ए-अमल। कहा पीटीएम के दौर में महंगाई 3 गुना बढ़ी, लोड शेडिंग फिर से शुरू हो गई और सनतें तबाह हो गईं। इनके पास गैर जमहूरी साजिशों और जबर के सिवा कोई उम्मीद नहीं। जी हाँ, पीडीएम मुआशी तरक्की को 6% से मनफी पर ले आई। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा पीडीएम के दौर में महंगाई 3 गुना बढ़ी, लोड शेडिंग फिर से शुरू हो गई, सनतें तबाह हो गई। इनके पास गैर जमहूरी साजिशों और जबर के सिवा कोई उम्मीद नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अजहर का कहना है पाकिस्तान में मौशी तरक्की की शरह मनफी पर पीटीआई के दौर में 1919-20 के दौरान हुई नून लीग की तरक्की की शरह 6.10 छोड़कर गई थी। पीटीआई रहनुमा हमाद असर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बिलाल असर कयानी का कहना था, रवां साल में हमने पीटीआई की लगाई आग बुझाई और आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद शरह तरक्की मनफी नहीं हुई। पीटीआई की तबाही के 4 साल में 2 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, 60 लाख से ज़ायद लोग बेरोजगार हो गए। 4 साल मुस्तकिल कमर तोड़ महंगाई रही। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्ज लिए गए, इनका हजम दुगना कर दिया गया। पंजाब की निगरान हुकूमत की सेहत कार्ड पर दिल का इलाज बंद करने की तजवीज़। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड पर दिल का इलाज बंद नहीं किया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम बोले सेहत कार्ड अच्छा इकदाम है, इसे बंद नहीं कर रहे। पंजाब की निगरान हुकूमत की सेहत कार्ड पर दिल का इलाज बंद करने की तरदीद निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड पर दिल का इलाज बंद नहीं किया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम बोले सेहत कार्ड एक अच्छा कदम है, इसे बंद नहीं कर रहे। कार्ड वाली स्कीम है जो अपनी जेब से दे सकते हैं उनके लिए ऐसा ये सहूलत जो है मुहैया की जा रही है, लेकिन वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे अपना हिस्सा। हमने बहुत सारी इसमें बेहतरी करना चाहिए और इसको हरगिज़ हम ख़त्म नहीं कर रहे। तो हमने सिर्फ इसमें रिफॉर्म की है। अभी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि इतने स्टैंट डल गए हैं कि स्टैंट ही ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान में, हमें इम्पोर्ट करने पड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची में दूध की कीमत में मजीद 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। सरकारी और गैर कानूनी कीमत का फर्क 50 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। तफसीलात बता रहे हैं काशिफ हुसैन। कराची में डेयरी माफिया बेलगाम, दूध की कीमत में मजीद 20 रुपए का इजाफा कर दिया। कराची में दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए लीटर मुकर्रर है, लेकिन दुकानों पर 230 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है होलसेलर्स और डेयरी फार्मर जब चाहें कीमत बढ़ा देते हैं, लेकिन छापे और जुर्माने दुकानदारों को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। जितना दूध महंगा हो रहा है काम नीचे जा रहा है, काम में तो बहुत फर्क आ गया। सार्फिन ने इंतजामिया की गफलत और बेबसी का शिकवा करते हुए कीमत बढ़ाने वाले डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अब तो हमारे पास गुंजाइश है ही नहीं, इतनी महंगाई हो गई, इसमें हम क्या कर सकते। कराची में दूध की यौमिया घरेलू फरोख्त 50 लाख लीटर है। फी लीटर 50 रुपए की गैर कानूनी कीमत वसूल करके डेयरी माफिया यौमिया 25 करोड़ रुपए हड़प कर रही है। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी कीमत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में 40 से ज्यादा हैवी बाइकर्स ने DHS सिटी कराची तक तवील सफर तय किया। फराटे भर्ती बाइक्स रैली का मकसद सेहत और तालीम की जानिब तवज्जो मबजूल करवाना था। TLC बाइकर्स क्लब पाकिस्तान की हैवी बाइकर्स रैली का आगाज शाहराह फैसल पर मैकडोनल्ड से हुआ। मुख्तलिफ साख्त और मॉडल की फराटे भरती हुई हैवी बाइक्स ने तवील सफर इंतहाई महारत और मुनज़्ज़म अंदाज में तय किया। इस मौके पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन DHA सिटी कर्नल सदीक का कहना था गुज़श्ता बरसों के दौरान डायबिटीज़ आगाही वॉक समेत कई इवेंट्स मुनाकिद किए जा चुके हैं। रैली में शरीक बाइकर्स ने बताया कि वो TLC क्लब से 1980 की दहाई से मुंसलिक हैं और इस सरगर्मी के जरिए कई माशरती मसाइल को उजागर करते हैं। पाकिस्तान की मारूफ कोपेमा सबीना बेग, नाइला कयानी और वाजिदुल्लाह नकवी समेत 10 मुल्की और गैर मुल्की कोपेमाओं ने दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत को सर कर लिया।
الپائن کلب پاکستان کے مطابق کوپیما سمینا بیگ نے 8126 میٹر بلند ناگا پربت چوٹی پر آج صبح 11:08 پر سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ سمینا بیگ اس سے پہلے K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سر کر چکی ہیں۔ قومی کوپیما واجد اللہ نگری نے بھی دنیا کی 9ویں بلند چوٹی ناگا پربت قومی پرچم لہرایا۔ نائلہ قیانی نے ناگا پربت کی چوٹی پر کامیابی سے پہنچ کر ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا۔ نائلہ قیانی دنیا کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے والی پہلی پاکستان خاتون ہیں۔ پلاسٹک بیگز کا استعمال یوں تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس سے چھٹکارا پانا آسان نہیں ہوتا۔ پلاسٹک بیگز ماحول کے لیے کیسے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ناظرین، پولیتھین بیگز کا استعمال بہت آسان سہولت سہی، لیکن انہیں تلف کرنا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اس کے مضر صحت اثرات کے باعث کئی ممالک اس پر پابندی عائد کر چکے ہیں اور بہت سارے پابندی لگانے کے قریب ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں سالانہ 50 ارب پولیتھین بیگز استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ہر پاکستانی ایک سال میں 250 پولیتھین بیگز استعمال کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عام طور پر پولیتھین بیگز کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر پولیتھین بیگز کو جلا دیا جائے تو کیا اس سے نجات ممکن ہے؟ جی نہیں۔ پولیتھین بیگز جلنے سے زہریلی گیسیں فضا کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ یہ زہریلی گیسیں نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پودوں کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہیں۔ اگر پولیتھین بیگز کو زمین میں دبایا جائے تو کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ زمین میں دبانے پر بھی یہ کئی سال اپنی اصلی حالت برقرار رکھ کر اس کی زرخیزی کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو پھر کیا اس کو پانی کی نظر کیا جائے؟ بالکل نہیں، یہ بھی اسے نجات نہیں دلا سکتا، کیونکہ جب یہ بیگز سمندر تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کا مائکرو پلاسٹک پانی میں شامل ہو کر سالانہ 800 آبی حیات کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر مختلف ممالک میں پولیتھین بیگز کی بجائے کپڑے کے تھیلوں کا استعمال بڑھنے لگا ہے، اور پاکستان میں بھی اسلام آباد اور سندھ میں پولیتھین بیگز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ باقی صوبوں میں بھی پابندی پر کام جاری ہے۔